السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ تو میں شروع کر رہی ہوں ایک بار پھر سے ماہ ملکہ۔ تو کیسا لگ رہا ہے آپ سب کو ماہ ملکہ کا یہ خوبصورت سفر؟ کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ بہت ہی پیارا ناول ہے، تو اس پیارے سے ناول کے اس پیارے سے سفر کو آگے بڑھاتے ہیں اور شروع کرتے ہیں ماہ ملکہ ایپیسوڈ 27 بائے مریم مظفر۔ باب خادم۔ سحر کے دیوانے کو آج سے پہلے کوئی صبح اتنی بدصورت نہیں لگی۔ سفر کے دلدادہ کو آج سے پہلے کوئی سفر اتنا ناقابل برداشت نہیں لگا۔ جزیرے کا ماحول ابرآلود، ٹھنڈا اور خوشگوار تھا۔ جہاں روح میں تازگی اتری وہیں ایک بوجھ سا بھی سینے پر آ گیا۔ جزیرے کی ہوا نتنوں سے ٹکراتی تو کچھ دیر کے لیے پورا وجود چنگاریوں کی زد میں آسا جاتا اور اگلے ہی پل انسان خود کو ہلکا پھلکا محسوس کرنے لگتا۔ جہاز سے اترتے ساتھ انہیں مختلف بگیوں میں بٹھاتے جزیرے پر موجود واحد عمارت کی طرف لے جایا جا رہا تھا۔ سرسبز وادیاں، پہاڑ اور ارد گرد گہری چٹانوں سے ٹکراتا سمندر۔ خوفزدہ ہونا تو واجب تھا۔ بلندی پر بنی وہ عمارت فاتر بگی میں بیٹھا بآسانی دیکھ سکتا تھا۔ آگے پیچھے سے بند بھوری اینٹوں والا قلعہ، جسے سلطنت ماہ ملکہ کی رہائش کے لیے خاص حکومت یمن میں فراہم کیا تھا۔ اونچی ڈھلوان پر چلتی سب سے آگے ملکہ کی خاص سواری تھی، سنہری اور سفید بگی اوپر اور دائیں بائیں سے بند، جس کے آگے دو بھورے گھوڑے بندھے تھے۔ سامنے بیٹھا ایک پستہ قدا والا آدمی انہیں دوڑا رہا تھا۔ اس سے پیچھے المیرا اور بھمن شانہ بشانہ بیٹھے تھے۔ دونوں کے تاثرات امن پسند اور پرسکون۔ المیرا کے مختلف سوالات کے جواب دیتے ہوئے مسکرا رہا تھا، جبکہ المیرا مصنوعی ہنسی سنانے میں اپنی توانائی ضائع کر رہی تھی۔ پیچھے بیٹھے فاتر کا بس نہ چلتا، المیرا کو چلتی بگی کے نیچے دے دیتا۔ غلطی سے آج دانت صاف کر لیے ہوں گے تبھی بی بی ہنسی جا رہی ہے، پہلو بدل کر کہنے والی اس کی بڑبڑاہٹ کا کچھ حصہ ساتھ بیٹھی سنہری زرہ پہنے گل نے بھی سنا تھا۔ دبیر پیچھے کہیں کسی اور سواری میں تھا۔ مجھ سے کچھ کہا ہے سر؟ گل کے مخاطب کرنے پر وہ ذرا سا بوکھلایا، کان تک شرم سے گلابی پڑ گئے۔ نہیں، چہرے پر ہاتھ پھیرتے اس نے کوہنی بار پر ٹکا دی، آدھا چہرہ ہاتھوں میں چھپائے بظاہر باہر کا سبزہ زار دیکھنے میں مصروف تھا، مگر دل کی دھڑکن المیرا کی ہر ہنسی پر کچھ مزید ڈوب رہی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ سکی کون زیادہ زہریلا ہے، سرمئی لباس والی ملکہ یا اس کے پہلو میں بیٹھا وہ دم چھلا۔ فاتر اسے انسان ماننے پر فی الحال تیار نہ تھا۔ آنکھیں بند کیے وہ اندر بنتے اس نئے جذبے کو حد درجے نظر انداز کرنے کی کوشش میں تھا۔ ان سے پیچھے والی بگی میں نگار، ادوب اور دیگر اونچی ہستیاں تھیں۔ بیشتر عوام کندھوں پر سامان لادے کسی کارواں کی طرح چلے آ رہے تھے۔ بلندی سے دیکھو تو یوں لگے گا تین سفید ڈبوں کے پیچھے انسان نما چوٹیاں ہاپتی ہوئی آ رہی ہے۔ یہ قلعہ خاص ہمارے لیے بنوایا ہے کیا؟ دور سے نظر آتی اونچائی پر بنی شان و شوکت سے کھڑی عمارت کو دیکھتے المیرا کی آواز میں پسندیدگی تھی۔ محمد مسکرایا، تبھی فاتر نے اسے کچا نگلنے والے انداز میں دیکھا۔ یہ قلعہ برسوں پہلے جنگی محاذوں میں قیام اور دفاع کے لیے تعمیر کیا گیا تھا۔ کچھ سال پہلے ہی اسے جلاوطن اور عمر قید جیسی سزاؤں والے مجرمین کا تہہ خانے میں تبدیل کیا ہے۔ المیرا کی پیشانی پر سوچ کی واضح لکیریں ابھری۔ تو کیا وہ تمام قیدی اس وقت بھی وہیں موجود ہے؟ محمد نے ایک تھکن زدہ سانس خارج کی۔ پہیوں کی آواز اور ہچکولے کھاتی سواری کے بیچ بھمن کی آواز کبھی کبھی مدھم ہو جاتی۔ معذرت خواہ ہے ملکہ، مگر فی الوقت ہم انہیں کہیں اور منتقل نہیں کر سکے۔ اس کے شرمندہ لہجے پر المیرا چہرہ پھیرتی حوصلہ بلند کرنے والے انداز میں مسکرائی۔ آپ کا اتنا تعاون ہی ہمارے لیے کسی امرت سے کم نہیں۔ پیچھے بیٹھا فاتر اب مسلسل ایک ٹانگ ہلا رہا تھا۔ اس کی یہ بے صبر کیفیت ساتھ بیٹھی گلجان کی زیرک نگاہوں سے چھپی نہ رہی۔ ہونٹوں کو سیدھی لکیر میں رکھتی وہ خود کو مسکرانے سے روک رہی تھی۔ لگتا ہے جلنے والا جلانے والی کے لیے جل رہا ہے۔ کیا میں پوچھ سکتی ہوں ان قیدیوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا ہے؟ المیرا کا سوال یقیناً غیر متوقع تھا۔ بھمن بادشاہ کا اطمینان ڈگمگاتا دیکھ وہ اپنے سوال پر کچھ مزید ثابت قدم ہوئی۔ آپ کی دلچسپی ہمارے لیے قابل احترام ہے، مگر کافی حیران کن بات ہے کہ اس قلعے کے نظام کا علم صرف بادشاہ حضور یا ان کے خاص قاضیوں اور وزراء تک محدود ہے۔ المیرا نے آنکھوں ہی آنکھوں میں کہا،
میں کیوں کہا؟ عام مجرم یہاں قید نہیں ہوتے، شاید تبھی اس قلعے کی خفیہ معلومات کم ہی لوگوں کو میسر ہے۔ بظاہر تو المیرا نے سمجھتے ہوئے گردن ہلا دی، مگر دل ہی دل میں طے کر چکی تھی کہ ایک بار اس تہہ خانے میں ضرور جائے گی۔ المیرا کی متجسس فطرت بڑھاپے میں بھی سکون سے نہیں بیٹھے گی۔ ان کی سواری بالآخر چوٹی کی بلندی چڑھتے ایک بلند قامت بھاری دروازے کے سامنے آ رکی۔ آسمان سے باتیں کرتا لوہے کا دروازہ چاند ستاروں کے نقش و نگار سے مشع تھا۔ درویش قوم کو قریب آتا دیکھتے اس قلعے کے یمنی محافظوں نے دروازے پہلے ہی وا کرنا شروع کر دیے۔ چڑر کی آواز کے ساتھ کھلتے قد آمد دروازے سے دھول کا غبار اڑتا ہوا ان کے قدموں کو چھونے لگا۔ اپنی نشست سے اٹھتے بھمن نے المیرا کے لیے دروازہ وا رکھا۔ اس کا ذاتی ملازم بگی کے سامنے پہلے ہی ایک قد مچا رکھ چکا تھا۔ المیرا نے آج سے پہلے اتنی طاقت خود میں کبھی محسوس نہ کی تھی۔ حکمرانی کا بھی اپنا ہی مزہ ہے۔ ملکہ ایک ہاتھ المیرا کی طرف بڑھاتے بھمن کی نیت مدد کی تھی۔ جہاں المیرا اندر ہی اندر چوکی، وہیں پیچھے خادم بیٹھا اس ہاتھ کو دیکھتے ایک بار دوبارہ سلگ گیا۔ فرق یہ تھا اس مرتبہ آگ کچھ زیادہ بھڑکیلی تھی۔ مسکرا کر المیرا بھمن کے ہاتھ کا سہارا لیے نیچے اتری۔ فاتر جو بھمن کو دل ہی دل میں کوس رہا تھا، اب المیرا کے چال چلن دیکھتے اس کا دل کیا زمین کھلے تو وہ پانی بن کر اس میں سما جائے۔ لوہے کے کھلے دروازے کے قریب چلتے فاتر اور گل ان کی پشت پر تھے جب یکدم ایک احساس کے تحت المیرا ٹھہری۔ کئی وزراء بھی اس کے رکنے کو دیکھ اپنا چلنا بھول گئے۔ نیچے دیکھتے المیرا نے لباس کو ذرا سا اٹھاتے منہ پھلایا۔ کوئی مسئلہ ہے ملکہ؟ بھمن کے سوال پر اس نے مصنوعی خفگی آنکھوں میں سماتے سر اٹھایا۔ میرا جوتا کھل گیا۔ چہرہ پھیرتے اپنے خادم کو دیکھا۔ یہ پورے دن میں المیرا سے ملنے والی پہلی نظر تھی۔ غیر ارادی اور اچانک فاتر کے چہرے کا رنگ قدرے گلابی ہوا۔ میرا جوتا بند کر دو خادم خاص۔ ساری شرم ڈوب کر پانی میں بہہ گئی۔ بے یقینی اور حیرت کی کیفیت میں المیرا کو دیکھا۔ ملکہ کی مسکراہٹ سے واضح تھا اس کا مقصد بس فاتر کی ہتک اور توہین ہے۔ فاتر نے نگاہ اس کے کھلے چمکدار جوتوں پر ڈالی اور پھر اس کے روشن چہرے کو اپنی نظروں کے حصار میں لیا۔ وہ عورت اس کی انا جھکا کر نہ جانے کون سی تسکین حاصل کرتی تھی۔ دیکھتے رہنے سے کام نہیں ہوتا خادم، تھوڑے ہاتھ پاؤں چلاؤ۔ فاتر نے مدد کی نیت سے ان اکھیوں سے گل کو دیکھا جو چہرہ اٹھائے خالی آسمان میں نہ جانے کون سی چڑیا کے پر گن رہی تھی۔ پہلا صدمہ کم تھا جو فاتر کو اس کی بے وفائی بھی سہنی تھی۔ آج ثابت ہوا یہاں کوئی کسی کا نہیں۔ گردن جھٹکتے اس نے ایک مشکل فیصلہ لیا۔ اپنے زخمی بازو کو سنبھالتے وہ بہت دھیرے سے گھٹنوں کے بل جھکا۔ پس منظر میں اسے وہ اونچا قلعہ خود پر ہنستا محسوس ہوا۔ کاش انسان خود کو وقتی طور پر دل کا دورہ پڑوا سکتا تاکہ عزت ہی بچ جاتی۔ المیرا کے جوتے کی پتلی سی رسی تھامتے اس نے انگلیاں اس کی ایڑی پر رکھی۔ المیرا اب کمال ٹھٹائی سے مسکرا رہی تھی جبکہ اس کے قدموں میں جھکا فاتر اس کے اونچے سرمئی جوتے کو بند کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ کون سے سائنسدان نے بنائے ہیں یہ جوتے؟ خجل خوار ہوتے آدمی نے دل میں سوچا۔ اپنا کام ختم کرتے وہ آہستہ سے کھڑا ہوا۔ کندھے اب جھک ہی گئے تھے تو اٹھنے کی کیا جلدی۔ گردن اکڑاتے اس نے ایک لمحے کے لیے فاتر کی خالی نگاہوں میں دیکھتے اپنی حاکمیت جتائی۔ بھمن کی طرف ایک مرتبہ مزید متوجہ ہوتے وہ اب اسے آگے بڑھنے کا کہہ رہا تھا۔ گل نے آنکھوں میں فاتر کو ملامتی نگاہوں سے دیکھا جسے اس آدمی نے اس مرتبہ کمال مہارت سے نظر انداز کیا۔ ایسا ہے تو ایسا ہی سہی۔ دروازے کو پار کرنے پر سامنے ہی ایک سلاخ دار بار اینٹوں کی دیوار میں پیوست دکھی تھی۔ اس بار کی بنیادیں مکمل طور پر اینٹوں نے گھیری تھی۔ دو مرد اب رسی کی مدد سے دروازہ اٹھا رہے تھے۔ دھول اور مٹی کے مرغولے رکے ہوئے کارواں کی جانب اٹھے۔ قلعے میں داخل ہوتے انہیں ایک چوڑی مگر بے انتہا اندھیری راہداری کا سامنا کرنا پڑا۔ دیواروں میں لگی مشالیں بجھی تھیں۔ خاموشی سے اس راہداری کو طے کرتے اختتام دو طرف جاتے بند راستوں کی طرف ہوا۔ قلعے میں دم گھٹنے کا احساس بے انتہا تھا۔ المیرا بغیر کسی سوال جواب کے بھمن اور اس کے کچھ ساتھیوں کی قیادت میں اپنے لشکر کو لے کر چل رہی تھی۔ جب انہوں نے بائیں طرف والی راہداری میں مڑنے کا فیصلہ لیا، اینٹوں کے بنے راستے پر قدموں کی چاپ اونچی تھی۔
قدم قدم چلتے انہیں بالآخر ایک طرف سے آتی روشنی دکھی۔ المیرا کا دل پرسکون ہوا، ورنہ تو اندیشے سے اسے نگل جاتے۔ قلعہ پر اسرار ضرور ہے، مگر آپ کی حفاظت کے لیے اس سے بہتر اور کچھ نہیں۔ بہمن کی پشت کو دیکھتی مغموم سی مسکرائی، مگر جبکہ در حقیقت اس کا دل اس قدر اندھیرے سے خوف زدہ ہو رہا تھا۔ ہم یمنی سلطنت کے شکر گزار ہیں۔ کندھے کے قریب کسی کی موجودگی محسوس ہوئی تو چہرہ اٹھایا۔ اس کی بہن نہ جانے کس گھڑی اس کے اتنے قریب آ کھڑی ہوئی تھی۔ ان کے قدم روشنی کے کنارے رکے تو بہمن نے ہاتھ پھیلاتے انہیں تعظیم دی۔ المیرا نے آنکھوں پر ہاتھ کا چھجا بناتے روشنی میں غور کیا۔ ایک دم دل ایک خوب سے جذبے سے بھر گیا۔ پتھروں کا وسیع میدان، جس کا چھت اوپر سے سوراخ دار دیوار سے بند تھا، وہاں موجود ایک ساتھ 20-30 آدمی اسے تعظیم دے رہے تھے۔ خوش آمدید ملکہ ہما۔ ان دبلے اور ناتواں آدمیوں کو دیکھتے اس نے ہاتھ کے اشارے سے سلام وصول کیا۔ جب ان کے سربراہی کرتی ایک عورت نے تعظیم سے اٹھتے سر بلند کیا، اچانک ہی ایک ساتھ کئی سانسیں تھمنے کی آواز آئی۔ المیرا کی مسکراہٹ کچھ الجھی، جواب کی نیت سے چہرہ نگار کی طرف پھیرا تو حیران رہ گئی۔ اتنے دنوں میں اس نے کبھی اپنی سوتیلی بہن کو ساکت ہوتے نہیں دیکھا تھا۔ خوش آمدید ماہ نگار۔ دودھیا رنگ کا سفید لباس، چمکتا تاج اور اس سے لہراتے سفید پلو والی عورت نے مکمل جلا دینے والی مسکراہٹ سے نگار کو دیکھا۔ اس کی بہن یوں کھڑی تھی جیسے کسی سانپ نے ڈس لیا ہو۔ ملکہ ماہ ان سے ملے۔ بادشاہ یمن کی ہونے والی تیسری زوجہ رانی ماہ کامل۔ نگار سمیت المیرا کو بھی حیرت کا جھٹکا لگا تو اس کی بہن ایک لوک داستان نہیں بلکہ حقیقت تھی۔ سر تا پیر اس خوبصورت لڑکی کو دیکھا تو یہ تھی اس کی غدار بہن، اور نگار کو دیکھا یہ تھا میری خوددار بہن کو کاٹنے والا سانپ۔ تناؤ زدہ ماحول میں اگر تم تمام مزرعہ کے اختتام پر دیکھو تو ایک گہرے بھورے جلبیہ میں پستہ قد آدمی دکھے گا۔ وہ خاموشی سے قیدی مردوں کے گروہ کا سربراہ بنے سامنے لگے تماشے سے لاپرواہ تھا۔ جب نگاہ یوں ہی اطراف میں دوڑائی، بائیں طرف کمرے اور دائیں طرف کھلا میدان، جس کے اطراف 2 منزلوں میں کمرے ہی کمرے تھے، دل کی دھڑکن خود بخود سست ہوئی اور آنکھوں کی لاتعلقی بے یقینی میں بدلی۔ دوسری منزل سے نظر آتی ایک کھڑکی پر کسی کا خون آلود ہاتھ شیشے پر سے پھسلتا نیچے جاتا غائب ہوا۔ دبیر السازار کا پورا وجود ایک ایسے بت کی مانند بن گیا جو بس ایک پھونک کی مار تھا۔ ہاتھ ہٹانے پر شیشہ خود خون آلود ہو گیا۔ تیز ہوتے تنفس اور پسینہ ہوتے وجود کو نظر انداز کرتے اس نے نگاہ ہٹا لی، اطراف میں دیکھا، سب اپنے مسائل میں الجھے تھے۔ موقع غنیمت پاتے وہ راہداری میں آگے بڑھنے لگا۔ اس بار جو اس کے قدم اٹھے تو لاپرواہ، ہڑبڑاہٹ لیے اور جوشیلے تھے۔ واپس اسی انڈین سیریل کی طرف آؤ۔ نگار کی آنکھ اپنی بچھڑی ہوئی بہن کو دیکھتی بھڑک رہی تھی۔ سب کی خاموشی کا اندازہ کرتے بہمن نے کامل کی طرف پیش قدمی کی۔ ہم اس غدار کے ساتھ ایک چھت تلے کبھی نہیں رہیں گے۔ اس کی بہن کی دہاڑ آسمان چھوتے زمین سے ٹکرائی۔ تمہارے لیے قلعے سے باہر انتظام کر دیتے ہیں۔ المیرا اپنی بہن کی حاضر جوابی پر حیران، کم اور متاثر زیادہ ہوئی تھی۔ بہمن نے ہاتھ اٹھاتے جھگڑے کو آگے بڑھنے سے روکا۔ تم اپنے ہی ملک کو لوٹ کر پرائے ملک میں حکمران بنی ہو۔ یاد رکھنا، غداری کا داغ کوئی پانی نہیں دھو سکتا۔ اپنی چھڑی زمین پر مارتے بات کو وزن دیا۔ ٹھیک ہے، میں کپڑے سے صاف کر لوں گی۔ تم اگلی ملکہ ماہ تھی۔ المیرا نے بے اختیار چہرہ پھیرتے نگار کو دیکھا۔ یہاں اور کتنے رازوں سے وہ ناواقف تھی۔ میں تمہاری کٹ پتلی بن کر نہیں رہ سکتی تھی نگار۔ سخت چپتا لہجہ، آنکھوں کی چالاکی اندھیر ہوئی۔ ماہ نگار نے جواب نہ دیا۔ ضروری بھی نہیں تھا۔ کامل کی آنکھوں کی کاٹ اور اداسی نگار کے مظالم کی رواداد بخوبی سنا رہی تھی۔ ماہ کامل اب یمنی سلطنت کا ایک اہم حصہ ہے۔ آپ یا آپ کا کوئی ساتھی ان کی توہین نہیں کر سکتا۔ بہمن نے المیرا کی طرف دیکھتے صاف لفظوں میں کہا، بے فکر رہے، ہمارے ثقافتی تعلقات پر ماضی بے اثر رہے گا۔ بہمن نے المیرا کی بات پر سر ہلایا اور ماہ کامل کے کندھے کے پار اپنی جگہ سنبھالی۔ 2 بہنیں اب ایک دوسرے کے آمنے سامنے کھڑی تھیں۔ دونوں ہی ایک دوسرے سے ناواقف تھیں، یا المیرا ہی بس اس اجنبیت کی لبادہ میں ڈوبی تھی۔ کامل نے پیچھے کھڑے ایک ملازم کو آگے آنے کا اشارہ کیا۔ اس کی سفید لمبی گردن میں پہنا زرخون کا چمکتا ہار المیرا کی نظروں کے لیے واحد دلچسپی تھی۔ قریب آنے پر کامل نے ملازم کے ہاتھ میں موجود شیشے کی صندوقچی اٹھائی۔
سفید جالی دار لباس کے بازو اس کی انگلیوں تک آ رہے تھے۔ تراشی لمبی انگلیاں اور ان میں پہنی انگنت انگوٹھیاں المیرا کو خود کی طرف کھینچ رہی تھیں۔ کھلے میدان پر روشنی اوپر سے آتی ڈبے میں موجود شے کو پر روشن کیے ہوئے تھی۔ چمک کی دلدادہ کی خوشی ساتویں آسمان کو چھو گئی۔ قریب آنے پر غور کیا تو وہ ایک سنہرا ہار تھا جس کے درمیان سے لٹکتا سورج قدرے ابھرا تھا۔ اس کی آنکھوں کو ٹھنڈک ملی۔ یہ یمن کے بادشاہ کی طرف سے ملکہ ماہ کو تحفہ۔ ہلکا سا جھکتے کامل نے تحفہ اس کے قریب بڑھایا۔ المیرا کے اشارے پر فاتر آگے آیا اور تحفہ سنبھالا۔ ہم پرجوش اور پر امید ہے کہ یہ تعلقات کا نیا سفر دونوں ممالک کی بحالی لے کر آئے گا۔ المیرا نے پلکیں جھپکاتے اکتفا کیا تو ماہ کامل مسکرائی۔ کچھ لمحات کے لیے تو المیرا بھی سحر زدہ رہ گئی۔ کامل کے چہرے پر موجود روشنی ہر زیور کو مات دیتی تھی۔ المیرا اپنی بہن کو دیکھنے میں اتنی مگن تھی کہ اسے ادوب کے کھنکارنے کا اندازہ ہی نہیں ہوا۔ المیرا نے بدمزگی سے رکتے چہرہ اٹھایا۔ ادوب نے اس کے کان کے قریب جھکتے اپنی بات کہی اور ایک طرف کھڑی ہو گئی۔ معلوم نہیں کسی نے غور کیا تھا مگر المیرا کی پلکوں کی لرزش گواہ تھی کہ معاملات اس کے ہاتھ سے نکلنے کے خواہش مند ہو رہے تھے۔ بھمن ان کی یہ پیغام وصولی الجھ کر دیکھ رہا تھا جب المیرا نے کھانستے حلق صاف کیا۔ ہماری عورتیں ایک مرتبہ اپنے منتخب کردہ مردوں سے ملنے کی خواہاں ہیں۔ یہ بات اس نے نگار سے صبح ہی طے کی تھی جس کی ابھی ادوب نے اسے یاد دہانی کروائی۔ جہاں کامل زیر لب مسکرائی تھی وہیں بھمن کی بھویں کچھ قریب آئی جیسے اسے ملکہ کی بات سمجھ نہ آئی ہو۔ پیچھے کھڑے فاتر کا دل کیا المیرا کو طنز سے کہے اب آیا نہ اونٹ پہاڑ کے نیچے۔ دراصل المیرا نے اپنی سلطنت سے یہ کہا تھا کہ یمن والے انہیں اپنے مرد شادی کے لیے پیش کر رہے ہیں جبکہ یمن سے معاہدے میں درج تھا کہ وہ اپنی عورتیں انہیں پیش کر رہی ہیں۔ ہماری عورتیں ایک مرتبہ اپنے ہونے والے شوہروں سے ملنا چاہتی ہے۔ بھمن کی بھویں اب کے کچھ جدا ہوئی۔ کیوں نہیں مگر ملنے کا جواز۔ گفتگو اسی سمت جا رہی تھی جہاں المیرا کی خواہش تھی۔ معاملات ابھی بھی نہیں بگڑے۔ پہلے ملے بعد میں ملے جانا تو ایک دوسرے کے ساتھ ہی ہے۔ اس کی گہری مسکراہٹ پر سفیر نے سر تائید میں ہلایا۔ کامل یقیناً المیرا کی چرب زبانی پر کچھ حیران ضرور ہوئی تھی۔ میں ان کے ملنے کا بندوبست کرواتا ہوں، تب تک آپ آرام کر لیں ملکہ تاکہ دوپہر کا کھانا تر و تازہ ماحول میں کھایا جا سکے۔ المیرا نے اس کے ارادے رد نہ کیے۔ ویسے بھی وہ اپنی متوقع چال کی جانب بہتی ندی میں بے وجہ کنکر نہیں گراتی تھی۔ ملکہ کو یہاں بھی سب سے آرام دہ اور کشادہ کمرہ نصیب ہوا تھا۔ درمیان میں رکھا گول شاہانہ بستر، ایک طرف کو لٹکے کپڑے اور ملبوسات جن کی بائیں طرف لکڑی کے پٹ رکھے اپنے پیچھے لباس تبدیل کرنے کا حصہ دے رہے تھے۔ سنگھار میز، اونچا تخت اور ایک طرف کو بنی اونچی کھڑکی جس کے پردے اس وقت ہٹے تھے۔ نیزیہ کہ ملکہ چاہے مہمان ہو یا میزبان اس کی زندگی عیش میں ہی ہوگی۔ کمرے کے دروازے کے قریب کھڑا مرد البتہ ان سب سے متاثر ہونے کا کوئی نیک ارادہ نہیں رکھتا تھا۔ وہ تو ملکہ کے رعب سے بھی دور تک بے اثر تھا۔ جلبیہ اور پلستر پہنے فاتر اسلام جانچتی نگاہوں سے دور کھڑی المیرا کو دیکھ رہا تھا۔ لٹکے ہوئے کپڑوں کے سامنے کھڑی وہ اپنے لیے لباس پسند کر رہی تھی۔ جو کام ہمیشہ بلبل کرتی تھی وہ آج اس کے کندھوں پر آ گیا تھا۔ سیاہ سادہ ٹخنوں کو چھوتے لباس میں اس کے بال نم اور وجود زیور سے خالی تھا۔ غالباً وہ غسل کر کے آئی تھی۔ وقفہ سے کمرے میں کپڑوں کو آگے پیچھے کرنے کی آواز آتی اور پھر المیرا کی ناپسندیدہ ہنکار سے بدل جاتی۔ کئی ملازمین بھی یہ کام سرزد کرنے آئے تھے مگر المیرا نے انہیں دروازے سے ہی چلتا کر دیا تھا۔ اس کے بولنے کا منتظر کافی دیر تک صبر کرتا رہا مگر جب رہا نہ گیا تو سادہ سے لہجے میں سوال کیا، آگے کے کیا ارادے ہیں تمہارے؟ آج المیرا کا نام لینا مشکل ہو رہا تھا۔ مصروف مغرور مہارانی نے چہرہ پھیرنے کا بھی تکلف نہ کیا۔ دوپہر کا کھانا کھائیں گے پھر رسومات کی تیاری شروع کرنی ہے۔ بھلا میں بھی تو دیکھوں اس دنیا میں شادیاں کیسے ہوتی ہیں۔ میں تمہاری اچانک آنے والی بہن کی بات کر رہا ہوں۔ فاتر نے اس کی بات کاٹی، اس کا کیا کرو گی؟ المیرا نے کندھے کے پار سے جھانکتے بے وجہ کی الجھن اپنے انداز میں اپنائی۔ فاتر کا ہر سوال ہمیشہ اس کے اندیشوں کو الفاظ کی صورت کیوں دیتا تھا؟ اس کا میں نے کیا کرنا ہے؟ نگار کا مسئلہ ہے، نگار جانے۔ ہلکی سی کھکلاتی ہنسی کے ساتھ بات ختم کی اور دو جوڑوں کو آمنے سامنے کیا۔ کون سا زیادہ رعبدار ہے؟ فاتر نے پہلے گہرے سمندری رنگ والے ریشمی لباس کو دیکھا اور پھر ہلکے سبز رنگ کی کامدار پوشاک کو۔ غیر دلچسپ نگاہوں نے المیرا کے چہرے پر ٹھہرنے کا
پر ٹھہرنے کا ارادہ کیا۔ گل نیچے کماری کے ساتھ مصروف تھی، جبکہ دبیر وبا کے مسائل جانچنے میں۔ فاتر نے جواب نہ دیا۔ المیرا کو اس کی خاموشی سے زیادہ ان بے خوف نگاہوں کے حصار نے غیر آرام دہ کیا۔ بمشکل اپنی کیفیت کو چھپاتے ہوئے تمسخر سے مسکرائی۔ میں بھول گئی تمہیں تو خواتین سے الرجی ہے، تم کہاں پسند کرنے میں مدد کرو۔ ان سب کو دھوکہ مت دو المیرا۔ فاتر نے اس کی بات کاٹی۔ کچھ ٹوٹا ہوا تھا اس کے لہجے میں۔ المیرا بحث بھی نہ کر سکی۔ میں تمہاری ناانصافی سہ لوں گا، مگر دبیر اور گل کی زندگیاں جہنم مت بناؤ۔ ان کی مدد کرو، انہیں جانے دو۔ ہاتھ میں تھامے کپڑوں پر اس کی گرفت بے جان تھی۔ فاصلے پر کھڑا مرد آج اسے بے بس لگا اور کچھ بے وقوف بھی۔ بھلا کوئی کسی غیر کے لیے اپنی عزت کا سودا کیسے کر سکتا ہے؟ تم نے کہا تھا تم ہمیں نکال لو گی، وہ وعدہ پورا کرو المیرا۔ فاتر کی نگاہوں میں بار بار گل کا وہ نفرت اور مایوسی میں ڈوبا چہرہ منڈلانے لگتا۔ آنکھیں بند کرتے اس نے گردن جھٹکائی۔ آج تو آئے ہیں ہم، تھوڑا صبر کر لو۔ المیرا نے مسکراتے ہوئے ماحول کو پرسکون کرنا چاہا، جبکہ در حقیقت اس سے اپنا پورے ایک اندیکھی طاقت کے نیچے دبتا محسوس ہو رہا تھا، ایسی طاقت جو اسے ہتھیار گرانے پر اکسا رہی تھی۔ آج آئی ہو تو آج ہی سے اگلی پیش قدمی کرو۔ اب کہ اس نے دروازے کا سہارا چھوڑتے کھڑکی کی طرف قدم بڑھائے، یمنی ہار سنگھار میز پر رکھا، اپنے پہنے جانے کا منتظر تھا۔ ہمیں واپس ہمارے گھر کیسے بھیجو گی؟ گندمی رنگ کی ساڑی نما گھیرے دار لباس کو نکالتے اس نے بہت سا غصہ جبر کرتے قابو میں رکھا۔ فاتر اسلام ڈھیٹ تھا اور وہ ضدی۔ 3 دن کی مہلت دے دو، میں تم لوگوں کو لیبیا بھجوا دوں گی۔ لباس کو بستر پر پھیلاتے وہ ایک عام سی انسان لگی۔ ملکہ کا وقار کسی کونے میں اونگ رہا تھا۔ لیبیا نہیں، ہمارے گھر، واپس ہماری دنیا میں۔ کھڑکی سے سفر کرتے بستر پر پھیلے المیرا کے جوڑے تک آیا۔ المیرا کو یوں جھکا دیکھتے اس کے قدم خود بخود کپڑے اٹھانے کی غرض سے آگے بڑھے۔ اور وہ میں کیسے کروں؟ لباس کے قریب آتے ہاتھ ہٹک کر رکے۔ ملکہ کے وقار کی بلا آخر صبح ہو چکی تھی۔ سنگھار آئینے کی طرف پیش رفت کرتی لڑکی اب بے نیاز تھی۔ میں نے لیبیا بھجوانے کا عہد کیا تھا، دوسری دنیا نہیں۔ آئینے میں بنتے اس کے شفاف عکس کو دیکھتے فاتر کو خود کے اندر ایک مانوس جذبہ جنم لیتا محسوس ہوا، غصہ، تنفر، جارحیت۔ تم نے ہماری مدد کا دعویٰ کیا تھا۔ آواز اونچی ہونا ایک بے اختیار عمل تھا۔ مدد کی نوعیت تو پوچھ لیتے عقل مند اسلام۔ ہلکا سا طنزیہ لہجہ، اور یہ لگی فاتر اسلام کے غصے پر آخری ضرب۔ ہاتھوں میں جکڑے لباس پر اس کی گرفت یوں تھی جیسے وہ المیرا کی گردن دبوچ رہا ہو۔ تم ہمیں استعمال کر رہی تھی کیا؟ لباس کو اشتعال میں آتے اس نے کمرے کی ایک طرف اچھالا۔ المیرا اچانک عمل پر پلٹی، تبھی فاتر لمبے ڈگ بھرتا اب اس سے کچھ قدم کے فاصلے پر ٹھہرا۔ المیرا بے اختیار تیز قدم لیتی دیوار کے قریب ہوئی۔ فاتر اسلام کو جھوٹ اور دھوکے کہاں برداشت تھے؟ جواب دو، کیا تم ہمیں استعمال کر رہی تھی؟ ابھی تم نے اور کتنے جھوٹ بولنے ہیں جو 3 دن کی مہلت چاہیے؟ المیرا نے ترچھی نگاہوں سے سامنے کھڑے مرد کو گھورتے اپنے ہاتھ کو اٹھنے سے روکا۔ تم تینوں کو استعمال کر کے مجھے کیا ملے گا؟ فاتر کے لب کچھ طنزیہ کہنے کے لیے واہ ہوئے، مگر جب کوئی جملہ بن نہ پایا تو ہونٹوں کو سختی سے ایک پتلی لکیر میں کھینچ لیا۔ کمرے کے بیچ کھڑے ہوتے اس نے اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ سیاہ لباس والی لڑکی خاموشی سے اس کی پشت دیکھ رہی تھی۔ تم ہمیں استعمال کر رہی ہو؟ المیرا سست روی سے پلٹا، اور یاد رکھنا ہم میں سے کوئی تمہاری کٹ پتلی بننے پر رضامند نہیں ہوگا۔ بھوری سنہری آنکھوں کے گرد نمایاں ہوتی سرخ لکیریں اس کے وجیح چہرے کے تاثرات کو کھینچے ہوئے تھی۔ المیرا کے سینے میں دھڑکتا دل بے لگام اور تیز رو پر دھڑکا۔ وہ جانتی تھی فاتر اپنی بات کا پکا ہے، اور وہ یہ بھی جانتی تھی اس کی باتیں فاتر کو پکاتی ہے۔ المیرا نے اطمینان کے ملمح میں اپنے اندر کی نفرت کو چھپایا۔ تم کیسے واپس جاؤ گے فاتر اسلام؟ تم نے کہا تم پتہ لگواؤ گی۔ اونچا لہجہ اور واپس آگے کی طرف اٹھتے قدم۔ تم کب سے جھوٹ اور امید لگانے لگے خادم؟ جامد قدم اور تضحیک آمیز لہجہ۔ سامنے کھڑا مرد سخت اور ساکت ہوا۔ تمہیں کیا لگتا ہے ہم یہاں کیسے آئے؟ فاتر کی قریب ہوتی بھویں اور ماتھے پر بنتی لکیریں دماغ میں بنتے خیالات کی منظر کشی کر رہی تھی۔ تم نے وہ تاج پہنا، ہم بے ہوش ہوئے، اور جب آنکھ کھلی تو ہم اس جہاز میں تھے۔ الفاظ کی ادائیگی سست اور کندھے شکستہ تھے۔ ایک مرتبہ دوبارہ اس کے حلق پر اپنا انگوٹھا رکھتے المیرا کو طاقت نئے سرے سے محسوس ہوئی۔ تو واپس کس طرح جاؤ گے؟ سینے پر بازو باندھتے وہ اب فاتر کو نظر انداز کرتی مخملی موٹی کرسی پر بیٹھی۔ آئینے میں دیکھتے مرد کا عکس تذبذب اور الجھا ہوا تھا۔ جس طرح آئے تھے تو واپس بھی ویسے ہی جائیں گے؟ یوں لگا جیسے المیرا کے بجائے وہ خود سے محو گفتگو تھا کہ اصلیت کیا ہے اور فریب کہاں تک ہے۔
تو لیبیا کیوں جانا ہے؟ اسی جہاز میں چل کر واپسی کا راستہ کھوج لو۔ نم بال اب مکمل طور پر خشک تھے، محبت سے ان میں کنگھا پھیرتے المیرا کے گول ہونٹ مسکرائے۔ فاتر جیسے کسی خواب سے جاگا، جہاں شناسائی پر امید نہیں بلکہ المیرا کی مکاری دکھی۔ کچھ دیر تک کمرے میں بس سناٹا رہا۔ اگر ہم نے خود معلوم کرنا ہوتا تو اتنے دنوں میں کچھ نہ کچھ کر لیتے۔ There's a dead end المیرا، مجھے الجھاؤ مت۔ آنکھوں میں آنکھیں ڈالی، دونوں ہی طرف کے افراد اپنے نظریات پر ثابت قدم تھے۔ المیرا کو کٹ پتلیاں چاہیے تھی اور فاتر کو ایک یہی بننے سے نفرت تھی۔ کچھ دیر خاموش نگاہوں کا تبادلہ ہوا۔ المیرا کی سخت تنبیہ اور فاتر کی آخری پیشکش کچھ کہنے کی غرض سے وہ 2 قدم آگے آیا۔ کرسی پر بیٹھی المیرا کے کندھے کے پار فاصلے پر جھکتے وہ شیشے میں اس عورت کی جھکتی نگاہوں کو دیکھ رہا تھا۔ تم معلومات اکٹھی کرنے کا ہنر رکھتی ہو، منہ کھلواؤ ان کے اور کھوج لگاؤ کہ ہم واپس کیسے جائیں۔ المیرا نے جواب نہ دیا۔ فاتر نے اپنے چہرے کا رخ اس کی جانب پھیرا۔ بند کھڑکی سے دوپہر کی روشنی اندر پیچھے قالین پر جھانک رہی تھی۔ ہمیں یہاں سے بھجواتے، تم بھلے ہمارے ساتھ نہ آنا، تمہاری مرضی ہے، مگر ہمیں خود سے باندھنے کی کوشش مت کرو۔ المیرا نے کنکھیوں سے اس بے فیض آدمی کو دیکھا۔ یہ 3 گھنٹے کی ایڈونچر فلم نہیں جس کے اختتام پر تمام کردار اکٹھے مل جل کر زندگی گزاریں گے۔ آخری الفاظ المیرا کے وجود پر کسی چابک کی طرح لگے۔ تعجب سے اس نے فاتر کو دیکھا۔ آج وہ المیرا اور روشنی کے بیچ دیوار کی طرح حائل تھا۔ بہت کچھ کہنا تھا، طعنے، ملامتیں، شکوہ، شکایتیں، مگر ہمت، حق اور حدود، ان سب پر پہرے دار ہوئی۔ المیرا نے گردن اکڑاتے چہرہ پھیر لیا جب کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی۔ یہ اس کی سلطنت نہیں جہاں درباری موجود ہوں گے۔ اجازت سنتے ہی کمرے کا دروازہ کھولتے ماہر نگار اپنے اصلی سپاٹ تاثرات اور مضبوط چال لیے اندر آئی۔ کمرے کا منظر غیر متوقع نہیں تھا۔ ایک طرف خادم ملکہ کا لباس سنبھال رہا تھا، دوسری طرف ملکہ اپنے بالوں کو سلجھا رہی تھی۔ کون جانے ماضی کے مناظر۔ تعظیم دیتے نگار نے بات شروع کی۔ رسومات کا آغاز کل سے طے پایا ہے، مگر اس سے پہلے ملکہ، فاتر کو ایک نظر دیکھا۔ میں اکیلے میں کچھ معاملات پر آپ کی رائے چاہتی ہوں۔ بات ختم کرتے ایک مرتبہ دوبارہ فاتر کو دیکھا۔ المیرا اس کا اشارہ سمجھتے اب اپنے خادم سے لباس لیتے کمرے کے ایک طرف لگائی علیحدگی کی طرف بڑھی۔ تم جا کر کھانے کے انتظام دیکھو۔ جی مالکین۔ متوقع انداز کون جانے ماضی کیا تھا۔ ان دونوں بہنوں کو کمرے میں اکیلا چھوڑتے فاتر کا رخ پکوانوں کی مہک کی بجائے بارود کی خوشبو کی طرف تھا۔ باب محافظ۔ 2 منزلہ اس قلعے میں ذریعہ روشنی مختصر اور موسم گرم اور خشک تھا۔ ایسے میں اینٹوں کی بنی مضبوط گول راہداریوں میں سفر کرتے ایک بند دروازے کے سامنے رکو۔ راہداری میں لگی بس ایک مشعل جلنے کا فریضہ انجام دے رہی تھی۔ راہداری کے اختتام پر موجود کھڑکی کو بھورے اور سرمئی رنگوں سے سجایا تھا۔ سورج کی روشنی دروازے کی چوکھٹ تک سفر کرتی ٹھہری ہوئی تھی۔ اندر کا منظر کچھ یوں تھا کہ ایک طرف 2 بستر تھے، مختصر سی الماری، ایک قد آور آئینہ، غسل خانے کے لیے پردہ اور بستر کے سامنے والی دیوار پر 2 چھوٹی کھڑکیاں، انہیں بھی بھورے سرمئی رنگ کے خاکوں سے سجایا تھا۔ کمرے میں اس وقت 2 افراد موجود تھے۔ الماری کے ساتھ کھڑی، اپنا سامان اندر رکھتی گل جان جس کی سنہری چٹیاں کندھے پر جھول رہی تھی، اور مقابل بستر پر سرہانے کی مدد سے ٹیک لگائے بیٹھی شہزادی ابیل جس کے خوبصورت بال آج کسی بھی گرہ سے آزاد بستر کی چادر کو چھو رہے تھے۔ دونوں میں خوشگوار سی خاموشی تھی۔ گل اپنے کام میں مشغول جبکہ ابیل بالوں کی ایک لٹ سے کھیلتے فرش کو دیکھنے میں پرغور۔ کسی نے بھی گفتگو کا آغاز کرنے کی ضرورت نہ سمجھی۔ گلجان شاید ابیل نے بات کرنا ضروری سمجھا۔ گل نے تیر کمان کو کپڑے سے صاف کرتے اسے بولنے کا اشارہ کیا۔ ابیل ابھی بھی فرش کو ہی گھور رہی تھی۔ یہ ملکہ ماہ کا خادم پہلے کیا کام کرتا تھا؟ شہزادی کے سوال کی نوعیت سمجھتے اس کے ہاتھ متوجہ کام پر سست ہوئے۔ وہ کس کام کا پوچھ رہی تھی؟ لیبیا میں تو سپاہی تھا۔ ایک جانچتی نگاہ ابیل کے کھوئے ہوئے تاثرات پر ڈالی۔ تم کیوں پوچھ رہی ہو؟ آئے دن اس کے فاتر سے متعلق سوالات بڑھتے جا رہے تھے۔ کیا یہ کامیابی کا پہلا قدم تھا یا بربادی کی راہ؟ فاتر نے کہا تو تھا اس نے اپنے ارادوں کی شروعات ابیل سے کی ہے، اور یہ بھی کہ وہ جلد گل سے مدد مانگے گی۔ تو کیا یہ سب اس آدمی کی مصلحت عملی کے مطابق تھا؟ اپنا کام ختم کرتے ہوئے لکڑی کی بنی پائتی پر بیٹھی چہرہ پھیرتے اس نے بائیں طرف والے بستر کو دیکھا۔ ابیل اب سر دیوار کے ساتھ لگائے کسی گہری سوچ میں ڈوبی دکھی۔ خود کی طرف اٹھی نگاہوں پر ابیل کو متوجہ نہ ہوتا دیکھتے گل نے چہرہ پھیر لیا۔ سادہ سفید لباس اور بھوری ویسٹ کوٹ میں
उस सिपाही की गर्दन झुकी थी और जहन एक सनफ पर। अब आगे क्या? अलमीरा और फातिर अब आगे कौन सा कदम उठाएंगे, और कब तक वो और दबीर यूं ही उनके हुक्म बजा लाएंगे? दिल में जैसे ही एकदम एक ख्याल ने सर उठाया, आखिर वो फातिर और अलमीरा की मान क्यों रही है? अगर वो एक ग्रोह है तो फैसला सिर्फ दो कंधों पर क्यों? और अगर ऐसा है तो हुक्म सुनाने का अमल उसके लिए क्यों नहीं? एक सवाल करो। ये एकदम गुल के अंदर पनपते वसवसों को अबील की बैठी आवाज़ ने आगे बढ़ने से रोका। गुल ने यूं ही गर्दन फेरी तो शहजादी ने अपनी बात जारी रखी। अगर एक दिन कोई तुम्हारी ज़िंदगी में आए और कहे जो तुम हो वो एक झूठ और फरेब है, तो तुम क्या करोगी? सुनहरी बालों वाली सिपाही सवाल के मकसद से बेखबर थी। उसकी भवें उसकी छोटी आंखों पर झुकी हुई थी और होंठ उलझन में डूब गए। उसके सवालों से अनजान शहजादी ने सर उठाए रखा। जिंदगी से भरी आंखें इस वक्त किसी न किसी दौराहे पर अटकी हुई थी। शायद हकीकत और फरेब के चुनाव में तुमने एक पूरी जिंदगी किसी को दी हो और अचानक एक अनजान शख्स आकर कहे तुम्हारी ये दी हुई जिंदगी एक गलती थी, और तुम्हारा क्या रद्द अमल होगा? आपकी इन खूबसूरत आंखों ने नज़र का जाविया फेरा और अपने सामे को बगौर देखा। कोई तुम्हें तुम्हारे असल की तरफ बुलाए तो तुम क्या कहोगी? उसकी आवाज़ में ना कोई जोश था, ना जानने की दिलचस्पी, फिर भी किसी न किसी तरह उसका वजूद और मौजूदगी चीख रहे थे कि उसे सच की ज़रूरत है। कुछ लम्हात पहले उसे देखते हुए गुलजान के पास शायद कोई जवाब ना हो, लेकिन अबील के आखिरी सवाल ने उसे सोचने पर मजबूर कर दिया था। इस वक्त बखूबी जानती थी कि सच को कैसे बताया जाए। दूसरी मंजिल की ये राहदारी मर्दों के शोर और उनकी गप्पों से भरपूर थी। आगे पीछे टोलियों की सूरत में चलते, अपना काम करते, अपने नए मस्कन के माहौल में घुलते, वो सब इस बात से अनजान थे कि उन्हीं में से एक मर्द के जहन में क्या हलचल मची है। रश में एक कमरे का दरवाज़ा खुला और दबीर अलसाजार नमदार हुआ। उसकी आंखों में खालीपन था, मगर कदमों में बेचैनी और वजूद उजरत ज़दा। गुल ने एक गहरी सांस लेते बंद आंखों को खोला। तुम हकीकत का फैसला अपनी अकल के हिसाब से करो। क्या तुम्हारा दिल उनके दिखाए असल को मानता है? अबील बेताबी से आगे आई और उसके बिस्तर पर बैठते ज़रा सर झुकाया। मगर दिल की गवाही गुनाहों और झूठ की दरस्तगी के लिए लाजिम नहीं। कुछ था उसके लहजे में कि गुल जैसी हर बात का जवाब देने वाली लड़की भी थम गई। शहजादी अबील खुशफहमी और मकर की असीर थी, ऐसा असीर जो कैद में आज़ादी अरमल में आंखों पर चढ़ाए खुशी का ख्वाहिशमंद था। सीढ़ियों का सफ़र करते वो दूसरी से पहली और फिर नीचे बने तहखाने तक आया। जितने उसके कदम नीचे जाते उतना अंधेरा, घुटन और बदबू में इजाफा होता। तासुरात में मौजूद लाताल्लुकी अब घिन में बदल रही थी। तहखाने की सीढ़ियों का इख्तिताम दो राहों के बीच हुआ, दोनों तरफ सन्नाटा बराबर। उसके तज़ब्ज़ब को देख कर लगता था वो इस जगह के नक्शे को जानता है, मगर इससे पहले यहाँ कभी आया नहीं। दबीर अलसाजार ने बाएं जानिब की तरफ कदम उठाए। गुल लाजवाब हो गई। कई लम्हात तक वो आधे व लबों और झपकती आंखों से इस खूबसूरत चेहरे को देखती गई। अगर तुम्हें पूरी उम्र ये लगे कि तुम इस हकीकत में एक गैर ज़रूरी शय हो और वहाँ तुम्हारा कोई मकसद नहीं, मगर जब तुम्हें तुम्हारा मकसद मिल जाए तब क्या उससे पार भी कोई सच है? क्या मैं एक धोखे से दूसरे धोखे में जी रही हूँ? गुल को समझ कुछ खास न आया, मगर इस सारी सूरत हाल को देखते उसने एक हतमी राय कायम की। फातिर इस्लाम की पैदा की बदगुमानियों से पीछा छुड़ाना मुहाल है। दबीर के हाँफते कदमों की चाप सुनसान रास्तों में बुलंद थी। कई मोड़ काटते बिला आखिर वो एक बगैर दरवाजे वाले कमरे के सामने रुके। खौफ से जिस्म पर कपकपी तारी हुई। कमरे में मौजूद वाहिद शख्स ने चेहरा फेरते बिन बुलाए मेहमान को देखा। ज़बीउल्लाह की निगाहों का सख्तपन कायम था। मुझे तुम्हारा मसला समझ नहीं आ रहा। बहुत देर बाद उसने थके हुए लहजे में इकरार किया। अबील के कंधे उदासी से झुक गए। तुम मसला नहीं हल कर सकती तो मेरे हाल का अंदाज़ा लगाओ कितने बोझ तले होगा। मायूसी उसकी मौजूदगी को बयान करने के लिए इस वक्त वाहिद लफ्ज़ था। गुल को तन्हा छोड़ते वो अपने पलंग तक आई और अपनी गमगसार से पुश्त करते लेट गई। न जाने उसकी कनीज़ कहाँ गायब थी। ज़बीउल्लाह ने एक आइब्रो उचकाते दबीर की आमद की वजह जानना चाही। बेहंगम सांसों के दरमियान वो चंद कदम उठाते अब उसकी एक तरफ खड़ा था। दोनों के कद बराबर, मगर मौजूदगी उस निगरान के रौबदार थी। मैंने कुछ हौलनाक देखा है। आम से हुलिये में खड़े ज़बीउल्लाह की निगाहों में सवाल उभरा। दबीर ने अलिफ ता बे से वे उसे पूरी कहानी सुनाई और उसकी हैरत की इंतहा न थी जब ज़बीउल्लाह ने इस सख्त तासुरात में मुस्कुराहट से हंसी और फिर कहकहा तक का सफ़र तय किया। दबीर कुछ उलझा, जबकि उस मर्द के अंदाज में तंज की हल्की सी भी झलक न थी। वो तो शायद दबीर की घबराहट से महफूज हुआ था।
بے فکر ہو کر اپنا کام کرو منصف علی۔ روشن دان سے آتی روشنی دونوں کے درمیان ایک ہلکی سی لکیر کی مانند تھی۔ دبیر کی اندھیروں میں چھپی آنکھیں کچھ اور بھی کہنا چاہتی تھی۔ جب رعبدار نگران نے ہاتھ اٹھاتے اسے شانت کیا، ماہ ملکہ دیکھ لے گا، ہماری زندگیاں یہاں محفوظ ہے۔ دبیر کے گرم گالوں کو تھپکتے وہ اسی راستے پر آگے بڑھ گیا جہاں دبیر کو جانے کی اجازت 7 جنموں میں بھی نہیں ملنی۔ تہہ خانے میں اکیلا کھڑا ہوا آدمی اب کشمکش میں تھا۔ پیچھے کی طرف فریب تھا اور جہاں جانا ممنوع وہاں کوڑا سچ سانس لے رہا تھا۔ اس قیدی سے قید اور آزادی میں کبھی چناؤ نہیں ہوگا۔ باب ملکہ نہ سنے گی مگر سنائے گی، اینٹیں لگاتی جائے گی اور جھوٹ کی اینٹیں لگاتی جائے گی۔ ان دونوں کے بیچ آج ایک انجان سی خاموشی تھی۔ کمرے کے بیچ میں ہاتھ باندھے کھڑی نگار ملکہ کے لیے زیورات پسند کرتی کنیز کو دیکھ رہی تھی، جبکہ المیرا سنگھار میز کے سامنے بیٹھی آئینے کی مدد سے کنیز کو ہدایت دے رہی تھی۔ میں بلبل کی حرکت پر شرمندہ ہوں ملکہ، ہماری آستینوں میں سانپ پل رہا تھا اور ہمیں معلوم نہیں۔ لہجے میں اعتماد تھا، مگر میں وعدہ کرتی ہوں کہ جلد ہی آپ کے لیے دوسری کنیز کا بندوبست ہو جائے گا۔ کنیز نے اسے ایک سنہرا گلابی ہار دکھایا جسے المیرا نے ایک نظر میں ہی رد کر دیا۔ کیا تمہارے تحفے نے کچھ بتایا کہ زہر دینے کا خیال اسے کہاں سے آیا تھا؟ نگار نے انہیں بندھے ہاتھوں سے ایک گہری سانس خارج کی۔ بلبل کا بھائی پچھلی ملکہ کا خادم خاص تھا۔ ملکہ نے اسے قتل کروایا تھا اور اسی بات کا بدلہ بلبل نے اپنی وفاداری کا سودا کرتے لینا چاہا۔ اتنا تو اسے بتا دیا گیا تھا، پچھلی ملکہ جنگ سے 6 دن پہلے ہی فوت ہوئی تھی۔ المیرا نے کنیز کو وہ سونے کی مالا لانے کا اشارہ کیا۔ گندمی لباس پر ہوئے سرخ کام میں اس کی رنگت کھل کر نمایاں تھی۔ بلبل کے متعلق اگلا کیا حکم ہے میری ملکہ؟ کنکھیوں سے دیکھتے سوال کیا۔ لمبے ہار کے اختتام پر کئی سرخ پتھر سونے میں چھپے چمک رہے تھے۔ غدار کی سزا کیا ہے یہاں؟ معصومانہ سوال۔ موت۔ نگار کی گردن دھیرے سے اٹھتی بلند ہوئی۔ المیرا نے کچھ سوچتے ہوئے جواب دیا، تم لوگوں کی روایات بدلنی ہوں گی، تب تک بلبل کو قید میں رکھو۔ کنیز اب اس کے تمام بالوں کو اکٹھا کرتے سلوٹوں سے آزاد کر رہی تھی۔ میں نے آپ سے کچھ اور باتوں پر مشورہ بھی کرنا ہے۔ اس کے چھوٹے گھنے بالوں کو اونچا جوڑا بناتی کنیز خاموش تھی۔ ضرور کرو مگر۔ نگار کی طرف چہرہ پھیرا تو آنکھیں دھوپ سے ٹکرائی۔ پہلے مجھے ماہ کامل کی کہانی بغیر کسی بات کو چھپائے بتاؤ۔ پوچھنے نہیں بتانے کے لیے بولتی تھی۔ نگار کے چہرے پر ایک تاثر آیا اور ناپسندیدگی کی لہر کو چھوڑ گیا۔ کیا جاننا چاہتی ہے آپ؟ نگار نے نظریں چرائی۔ سب کچھ۔ المیرا نے ہار کو گردن پر درست کرتے اپنے عکس کا جائزہ لیا۔ کیا میرے بجائے ماہ کامل ملکہ بننے والی تھی؟ اگر ہاں تو ایسی کیا نوبت آن پڑی کہ اس نے تخت چھوڑتے غداری کو سینے سے لگایا؟ نگار کے سختی سے بندھے ہاتھوں میں ذرا سی لرزش ہوئی۔ میں آپ کے حکم کی غلام ہوں ملکہ، آپ کے ہر سوال کا جواب ملے گا۔ مکار ملکہ اپنے بناؤ سنگھار کو تعریفی نظروں سے دیکھتی مسکرائی۔ ایک اور بساط کا وقت ہوا جاتا ہے۔ یہ اسی کھلے سے ہال کا منظر تھا جہاں کی چھت بلند اور فرش اینٹوں سے پکی تھی۔ کھانا کھل چکا تھا اور ایک طرف اونچائی پر معزز شخصیات بیٹھے نیچے لگے ہجوم کو دیکھ رہی تھیں۔ عورتوں کے ہونٹ فتح کے سرور سے مسکرا رہے تھے، جبکہ مردوں کی نظریں حیا سے جھکی تھیں۔ جالی دار چھت سے روشنی سوراخ کی صورت نیچے آ رہی تھی۔ اپنے سجے ہوئے وجود کو آئینے میں دیکھتے خود سر عورت نے دل ہی دل میں اپنی تعریف کی۔ اس بات سے تو آپ واقف ہیں کہ ملکہ کے انتخاب کن مراحل سے گزر کر ہوتا ہے، اور بات سے بھی کہ تاج کا حصول خون پر نہیں قسمت پر مبین ہے۔ لبوں کو شہادت کی انگلی سے تھپتھپاتے وہ سن رہی تھی۔ اپنی پیدائش پر ماہ کامل کے سر پر رکھنے سے تاج چمک اٹھا تھا۔ یہ رسم ہر عورت کے ساتھ کی جاتی ہے۔ تمہارے ساتھ بھی کی تھی؟ المیرا نے زخم کریدنے کی نیت سے اس کی بات کاٹی۔ جی مگر قسمت کامل پر مہربان تھی۔ یہ رسم ہر سال دہرائی جاتی ہے، مگر ہر سال ملکہ کا جنم نہیں ہوتا۔ جو بچی ملکہ منتخب ہو اسے آنے والے وقت سے پہلے ہی دربار میں ایک مخصوص مقام مل جاتا ہے۔ ہال میں قطار دار میز کچھ یوں بنے تھے کہ ایک مرد کے سامنے ایک عورت بیٹھی تھی۔ عورتیں جانتی تھیں معاشرہ ان کے ساتھ ہے، تبھی وہ حد سے زیادہ پر اعتماد تھیں۔ ان کے مقابلے میں یمن کے مرد جانتے تھے ان سے کیا وعدہ کیا ہے، تبھی کچھ خوش اسلوبی سے مسکرا رہے تھے اور کچھ نظریں نہیں ملا رہے تھے۔ کھانا کھاتا ماحول ہلکے پھلکے کہکہوں اور خوش گپیوں سے گونج اٹھتا۔
تاریخ میں کافی واقعات ایسے ہیں کہ موجودہ ملکہ نے تاج چھن جانے کے خوف سے مستقبل کے منتخب کردہ جانشین کو سازش میں قتل کروا دیا تھا۔ تبھی انتخاب کا سلسلہ ہر سال ہوتا ہے۔ ایک سال کامل کی قسمت جاگی اور اگلے سال نگار نے اپنا جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ اگلے الفاظ سنے بغیر بھی المیرا جانتی تھی اس نے کہنا کیا ہے۔ عورتیں مردوں کو چپتی نگاہوں سے دیکھتے یقیناً جائزہ لے رہی تھی۔ حال تو مردوں کا بھی کچھ مختلف نہ تھا۔ اصل تناؤ تو تب بڑھا جب ایک عورت نے اپنے ہونے والے شوہر سے باتوں باتوں میں اس کی گھرداری کا پوچھ لیا۔ جواباً وہ مرد کچھ یوں بھڑکا کہ ارد گرد لوگ بھی گھبرا گئے۔ یہاں تو اتنی عورتیں یوں ہی مردوں کو گھرداری اور سلیقے کی بنا پر جانچ رہی تھی تو اس میں ایسے بھڑکنے والی کیا بات؟ اپنی بہن کے خشک لہجے پر وہ کھل کر مسکرائی۔ جگہ سے اٹھتے نگار کے عین سامنے آ ٹھہری۔ سوال میرا ابھی بھی وہی ہے، میری بہن نے غداری کیوں کی؟ نگار نے ذہن میں تیزی سے جملے ترتیب دیے۔ ملکہ کے برتاؤ نے اسے بالکل واضح کر دیا کہ کوئی بھی کہانی آج اس کے موقف کو نہیں بدل سکتی۔ فی الحال اس وقت تو بالکل نہیں۔ وہ بحث دور بیٹھے امرا تک جانے سے پہلے میزبانوں اور مہمانوں نے آپس میں ہی حل کر دی۔ ازدواجی زندگی کی شروعات میں بدمزگی کسے پسند ہے؟ آپ کی بہن کو نظام سے مسئلہ تھا۔ نظریں چراتے اس کا قد المیرا سے لمبا ضرور تھا مگر وہ پھر بھی چھوٹی لگی۔ کیسا مسئلہ؟ المیرا نے بازو سینے پر باندھے۔ گندمی دوپٹے سے روشنی پار ہوتی اس کے وجود کو روشن کر رہی تھی۔ نگار کی گردن میں گلٹی ابھر کر معدوم ہوئی۔ اسے ملکہ بن کر ایک ٹوٹتے ہوئے ملک کو جوڑے رکھنا بوجھ لگتا تھا۔ بڑی بہن نے اپنی خود سر چھوٹی بہن کی روادات سناتے گہری سانس لی۔ تاج قسمت دیکھ کر منتخب تو کر لیتا ہے مگر صلاحیتیں اور قابلیت پر آپ کو پورا خود اترنا ہوتا ہے۔ ماہ کامل ہمیشہ سے ذمہ داریوں سے بھاگنے کی عادی رہی ہے، لاپرواہ، خود غرض، سونے کا چمچ منہ میں لے کر پیدا ہونے والی۔ مگر ہر پہلی ملاقات میٹھی تھوڑی نہ ہوتی ہے۔ کچھ ہی دیر بعد ایک دوسرے میز پر بیٹھے جوڑے میں مرد نے عورت کے سامنے اپنے حقوق رکھے جس میں سر فہرست مہینہ وار رقم تھی اور کچھ مزید مختلف اخراجات۔ معزز سلطنت کی عورت کا تو دماغ میں تمہارا ہر فرض پورا کروں گا، بدلے میں تمہیں میرے بھی فرائض میں برابری کرنی ہوگی کہ جملے پر ہی کھوپڑی سے نکلتے چھت سے لگا۔ زنانہ انا کو شوہر کے حقوق پورے کرنا توہین لگی مگر اپنے پورے کروانا غزیر۔ وہ اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی۔ کئی لوگوں نے گردن پھیر کر اسے دیکھا کیونکہ اس کے بعد جو ہوا اس نے باقیوں کو بھی دیکھنے پر مجبور کر دیا۔ مگر ملکہ دستبردار ہونا چاہے تو کیا ہوگا؟ المیرا نے یوں ہی سوال پوچھ لیا۔ تو اسے جلا کر راکھ کر دو۔ المیرا اپنی جگہ سن ہو گئی۔ آواز خلا میں قید اس کے ارد گرد تو تھی مگر نہ ذہن میں اتری اور نہ وجود کو پرسکون کر سکی۔ ہکا بکا بیٹھا آدمی اپنے چہرے پر لٹائے سالن کے برتن کو دیکھتے بے یقین تھا۔ اس کی ہونے والی بیوی نے ابھی ہی بیچ بازار میں اس کی عزت کا حلوہ بنا دیا۔ آگے تو وہ پوری مٹھائی کی دکان کھول دے گی۔ حملہ شدہ آدمی بھی پھر ایک مادرانہ نظام کا ماننے والا تھا۔ آؤ دیکھا نہ تھا اسی وقت اس عورت کو دو جڑ دی۔ عورت گال پر ہاتھ رکھے اپنے ہونے والے شوہر کو دیکھ رہی تھی۔ بدتمیزی کا جواب بدتمیزی ہوتا ہے بی بی۔ انگلی اٹھا کر تنبیہ کی۔ اب جو لڑائی چھڑی وہ جنگ کے نعرے پر ہی ختم ہوگی۔ آمنے سامنے کھڑے وہ خاموش تھی جب المیرا نے سلسلہ کلام جوڑا۔ کیا تبھی کامل بھاگی تھی؟ اس کی بہن کی خاموشی گواہ تھی کہ ہاں وہ اسی لیے بھاگی تھی۔ دروازے کے قریب اچانک ہی قدموں کی تیز چاپ سنائی دی۔ اس سے پہلے کہ المیرا پلٹتی ہبت اللہ سمیت گل جان کمرے کا دروازہ بلا اجازت کھولتے اندر داخل ہوئے۔ ان کے سانس اتھل پتھل اور چہرے سرخ تھے۔ دونوں خواتین نے مصیبت کی بو سونگھ لی۔ نیچے دونوں قومیں لڑ پڑی ہیں۔ المیرا کے پاؤں سے زمین نکلتے نکلتے بچی۔ ذہن میں ایک طوفان برپا ہو گیا۔ اپنے گھیردار لباس کو سنبھالتے ہوئے پکی راہداریوں میں اس شہزادی کی طرح بھاگ رہی تھی جس کا 12 بجنے کے بعد راز کھلنا ہو۔ پیچھے باورچی خانے سے کھانے کا گرم پتیلا اٹھا کر نکلتا فاتر اس بھاگتی ہوئی ملکہ کو دیکھتے رک گیا۔ بھاپ اڑاتے برتن کے پار اسے المیرا کے چہرے پر فکر نظر آئی، یوں جیسے اس کا جھوٹ کا بنا بنایا گھر تباہ و برباد ہو رہا ہو۔ فاتر اسلام نے دل سے اس گھر کی بنیادیں بکھرنے کی دعا کی۔ المیرا جب اس ہال کے قریب پہنچی تو ایک لمحے کے لیے اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہ آیا۔ پلکیں جھپکائی، ایک بار، دو بار، تین بار، اور پھر بھاگتے ہوئے اونچے تخت کی جانب بڑھی۔ لباس پوچھے کا فریضہ انجام دے رہا تھا۔ مرد اور عورتیں میزوں پر چڑھے ایک دوسرے کو کھانا مار رہے تھے۔ کئیوں نے مردوں کو اپنے مکوں کا نشانہ بنایا تھا تو کہیں ایک عورت 3 مردوں سے پٹ رہی تھی۔ انسانیت کی سب سے نچلی سطح پر گرے دو بدلحاظ نظام جہاں میانہ روی کے نام پر اپنے حقوق اور دوسرے کے نقص گنوائے جاتے ہیں۔ کماری نے آگے بڑھتے ہتھوڑے سے ہاتھ میں تھامی گھنٹی بجائی۔ اونچی پکار پر سب تھم گئے۔
मुक्के बरसाते हाथ हवा में महक रहे, गला घोंटते नाखून जल्द में बेबस थे, आम अमरूद उछालते हाथ थम गए। इससे पहले कि अलमीरा कुछ कहती आवाज़ एक शोर बुलंद हुआ, हमें ये रिश्तेदारी मंजूर नहीं। अलमीरा पल के झपकाते नीचे खड़ी आवाम को देख रही थी। ये तब्दीली थी या उसकी कमज़ोर चालें? मलिका बारी बारी तुम लोगों के मसाइल सुनेंगी, दबीर ने आगे आते कहा। अलमीरा तो सदमे में खड़ी कदम पीछे की तरफ उठा रही थी। उसका जहन ये मान ही नहीं सकता था कि उसकी बनाई कहानी में कोई झोल है, कि उसकी बनाई कहानी इतनी जल्दी अपना असर खो सकती है। हमें ये औरतें नहीं चाहिए, कुछ तंदुरुस्त मर्दों के टोले ने कहा। हमें भी इन मर्दों के साथ नहीं रहना। कम तो वो ख्वातीन भी नहीं थी। अलमीरा ने आंखें बंद की और अंदर ही अंदर गहरे सांस लिए। पस मंजर में दोनों जमातें अभी भी चीख रही थी। कानों पर हाथ रखे अलमीरा के पीछे उठते कदमों में तेजी आई। हाथापाई एक मर्तबा दोबारा छिड़ गई, जब कुमारी को पहले से ज्यादा कुव्वत से घंटी बजानी पड़ी। अलमीरा दिल के मकाम पर हाथ रखे सामने से आते भमन को देख रही थी। बहुत से लोग अब इस बिगड़ी हुई आवाम को बातों के जोर से काबू कर रहे थे। जान की अमान चाहता हूँ, मगर ये सब क्या है मलिका? अलमीरा के हाथ मुट्ठियों में भीज गए। ये सब तो मुझे आपसे पूछना चाहिए भम्मन, क्या ये तालीम दी है आपने अपनी कौम को? भम्मन पाशा हमेशा की तरह पुरसुकून रहा। क्या मतलब? इससे पहले कि वो कुछ कहती, किसी के सेब का निशाना छूटता भम्मन के कंधे से लगा। अपने सामने फैली कयामत को देखते अलमीरा को अपनी जान की फिक्र लाहक हो गई। आओ देखा न था, अपना लिबास उठाते वो ऊंचाई से उतरी, लंबे डग भरती वहां से हटने लगी। कई लोगों ने उस तक आने की कोशिश की, मगर सिपाहियों का एक गिरोह अलमीरा और मुंतशिर हुई कौम के दरमियान हिफाजती दीवार बनकर खड़ा हो गया। दीवार जब तक हटी, मलिका मंजर से रफू चक्कर हो चुकी थी। कुछ कठिन घड़ियों बाद न जाने कितने लम्हात वो यूं ही बगैर रुके चलती गई। दिमाग माऊफ और दिल की धड़कन तेज। उसके कदमों में लड़खड़ाहट मगर चाल में तेजी थी। टटोल कर चलते उसे मालूम नहीं था वो किले के कौन से इलाके में घूम रही है। कितनी राहदारियां बगैर रास्ते की सिमत का तयन किए पीछे छोड़ी है, और कहाँ से कहाँ उसने अपने पाँव को हरकत दी है। उसका लिबास पीछे बहता आ रहा था, जबकि उसका चेहरा एकदम सफ़ेद और बेइंतहा खामोश था। जिस इंसान ने एक लंबा अरसा बस अपनी अकल पर गुरूर किया हो, चीज़ों को हाथ से निकलता देखते उसकी घबराहट फितरी होती है। बेध्यानी में उसने यूं ही चलते लकड़ी के एक दरवाजे को दस्तक दी और आगे बढ़ गई। वो इस वक्त अपने हाल में नहीं थी। मलका अलमीरा की कदम तेजी से रुकी, यूं जैसे किसी बिछौने तपते सहरे में उसको डंग दे मारा हो या कोई सांप उसके पाँव से लिपट गया हो। आगे दीवार है, कहाँ जा रही है? माह कामिल अपने कयामगाह के दरवाजे के बाहर खड़ी अलमीरा की पुष्ट को देख रही थी। गहरी सोच में डूबी मलिका जैसे किसी ख्वाब से जागी। सामने देखा तो उसका चेहरा दीवार से कुछ ही इंच दूर था। आंखें अपनी बेवकूफ़ी पर बेइख्तियार फैली तो उसे हतक का एहसास हुआ। दस्तानों से खाली हाथ चेहरे पर फेरे तो पसीना उंगलियों की पोरों पर सबत हुआ। खुद को संभालते उसने एक गहरी सांस ली और कंधों को आज़ाद किया। अपने मलिका महरूब में आते वो यमन की महारानी की तरफ पलटी। माह कामिल ने जब उसका चेहरा देखा तो वहाँ ज़बरदस्ती की मजबूती साफ झलक रही थी। माह कामिल का हुजरा ना खासा बड़ा था और ना ही बहुत छोटा। एक तरफ नरम बिस्तर, सामने ज़रूरत का सामान, और एक तरफ पर्दे के पार गुस्लखाना था। कमरे के बीच में रखी दो छोटे कद वाली कुर्सियों पर बैठे अलमीरा ने नज़रें घुमाकर कमरे का जायज़ा लिया। एक चीज़ जो उसके कमरे में कसीर थी वो जगह जगह लटकी जानवरों की खाल या उनके सर थे। एक तरफ किसी भेड़िए का बगैर आंखों वाला सर था तो दूसरी तरफ किसी भालू की खाल, यहाँ तक कि उनके कदमों में कबूतर के परों से बना कालीन रखा था। तुम शिकार की शौकीन हो क्या? चाय पकड़ाते कामिल उसके पुरतजस्सुस सवाल पर मुस्कुराई। लगता है कैद ने तुमसे तुम्हारी याददाश्त मुकम्मल छीन ली है। अलमीरा के बाएं रुख पर मौजूद छोटी सी ऊंची खिड़की से रोशनी इन दोनों के बीच तीसरी साथी का वजूद रखती थी। अलमीरा ने शीशे की प्याली उठाते सतह के ऊपर से उसे देखा। हम दोनों शिकार की शौकीन थी। जरा सा झुकते उसने अलमीरा की चाय की प्याली के साथ गुड़ की डली रखी। सिर्फ शिकार की नहीं, हम दोनों बेशतर काम एक साथ करती थी। कामिल ने अपने लिए कहवा बनाना शुरू किया। मुस्तकबिल की तख्त नशीन जो थी उसकी मुस्कुराहट वो वाहिद सन्फ होगी जो उन दोनों के बहन होने का सबूत दे। खतरनाक हद तक मक्कार। मिसाल के तौर पर अलमीरा को पहली मर्तबा किसी और औरत की मौजूदगी में अपना आप छोटा महसूस हुआ। कामिल में कशिश थी, कामिल के पास अदा थी, और सबसे बढ़कर कामिल उसी दुनिया की बासी थी, उसकी तरह एक बहरूपिया नहीं।
गहरी सांस भरते उसने जो ही गर्म पानी प्याली में उंडेला, कमरे में अदरक, नींबू, मोतिया समेत एक मानूस मगर बेनाम सी तेज खुशबू फैल गई। कभी सोचा नहीं था अपनी लाडली बहन को इसका और अपना माजी दोहराऊंगी। प्याली उठाते उसने अपनी कुर्सी से टेक लगाई। निगार हमेशा से ही उसूल पसंद और एक सिमत में देखने वाली औरत रही है। उसके मुकाबले में मैं आज़ाद ख्याल और उसूल की लगाम के बगैर जीने की ख्वाहिशमंद हूँ। तुम्हारी और मेरी जहनीत इस मामले में एक सी थी। सो हर छोटा बड़ा काम हम साथ करते थे, फिर वो शाही मौल्लिम से तालीम लेना हो, महल के बागात में खेलना या गुलामों को तंग करना हो। शिकार, घुड़सवारी, नेज़ाबाजी सब हम साथ करते थे। प्याली की सतह पर अपनी लंबी उंगली फेरते वो अलमीरा की आंखों में आंखें डाले वो किसी रटे रटाए सबक की तरह कहानी दोहरा रही थी। मलका ने समझते हुए सर हिलाया और चाय का एक गर्म घूंट भरा। तुम मेरी सौतेली बहन हो ना? सौतेली भी और लाडली भी। न जाने अलमीरा क्या जताना चाह रही थी सौतेले के लफ्ज़ से, शायद खुद का अफजलपन या बरतरी। माह कामिल उसे मुतासिर भी कर रही थी और खौफजदा भी। मुतासिर इस तरह कि वो भी निगार की दुश्मन थी, और खौफजदा इस वजह से कि अलमीरा का अपना एतमाद डगमगा रहा था। तुम्हें निगार ने क्या क्या बताया है? कुछ देर की खामोशी के बाद कहवे और चाय की महक के दरमियान मेज़बान ने सवाल किया। वो गद्दारी के सदमे से निकले तो यही दुरुस्त लम्हा था लोहे पर कारी ज़र्ब लगाने का। हंसते हुए उसने टेढ़ा जवाब दिया और कामिल भी जवाबन हंसी। उसकी तो हंसी भी हमवार थी और एक अलमीरा है गला फाड़ कर हंसने वाली, यूं कि मुर्दा भी जाग जाए। वैसे मैं दाद देती हूँ तुम्हें, अलमीरा ठिठक कर रुकी। निगार को तुमने रिवायात से फिरने पर राजी कर लिया। वो मुस्कुराना चाहती थी मगर लबों ने साथ ना दिया। एक मर्तबा फिर लड़ाई का वो मंजर आंखों के सामने आया तो बेइख्तियार झरझरी ली। उसकी ये बेचैनी कामिल से छुपी नहीं रही। कैसे राजी किया वैसे? सामने रखे बर्तन से मीठा उठाते उसने आंख के किनारे से अलमीरा को देखा। मलिका माह को इतराने का खुला मौका मिला था, ज़ाय करना नाशुक्री होगी। मैं मलिका हूँ, निगार का राजी होना बनता भी था। कामिल कह कहा लगा कर हंस पड़ी। अलमीरा को यूँ लगा वो उसकी खुशशनासाई खुशफहमी पर हंसी है। तुम्हारी याददाश्त वाकई पूरी तरह तबाह हो गई है। हंसते हंसते आँख के किनारे आया आंसू, रुमाल की मदद से पूछा। क्या नज़ाकत थी उसके हर अंदाज में। अलमीरा 7 बार पैदा होकर भी आ जाए तो इतनी साफ सुथरी नहीं बन सकती। माह कामिल वाकई मलिका होने का हक रखती थी। निगार को इतना हल्का मत लो अलमीरा, वो अपनी मर्जी के बगैर कुछ भी नहीं करती। बेइख्तियार चाय हलक में अटकी। ये पहली मर्तबा था इस दुनिया के किसी बासी ने उसका नाम लिया हो। हैरान होना तो बनता था। तुम्हें कैसे मालूम मेरा नाम अलमीरा है? कामिल ने उसके मज़हक का खैज़ तासुरात से देखा। अब ये मत कहना कि निगार ने तुम्हें शुरुआत से अब तक तुम्हारे लक़ब से बुलाया है। अलमीरा को बेवकूफ़ों की तरह आंखें झपकता देखते कामिल ने सरदाए से बाएं हिलाया। बेफिक्र रहो, मेरी सगी बहन थोड़ी टेढ़ी पसली है। मुझे भी पूरे बचपन माह कामिल नहीं मलिका माह बोलती थी। कमरा इन दोनों की हल्की सी हंसी से गूंजा। ये भी तो हो सकता है वो तुम्हें मलिका बोल कर खुद को अपनी बेबसी याद दिलाती हो। अपनी तरफ से मुकम्मल मकारी का सबूत देते वो सीधा कामिल की पुरानी यादों पर लगी थी। यूँ लग रहा था जैसे दरमियाना और छोटा बच्चा सबसे बड़े के खिलाफ साजिश रच रहे हो। अगर ऐसा है तो इससे ज़्यादा खुद तरस कोई नहीं। हंसते हुए दोनों की आवाज़ें बुराई का गीत लगती थी। कोई इनकी बहन को बुलाओ। वैसे मुझे निगार ने बताया तो है मगर मुझे तुम्हारे मुंह से सुनना है। कामिल की सारी तवज्जो उस तरफ थी। तो मलिका माह क्यों नहीं बनना चाहती थी? रोशनदान से आने वाली रोशनी उसके दरमियान ठहरी हुई थी। गंदमी और सुर्ख लिबास में मलबूस एक मलिका, सफ़ेद लिबास में मलबूस एक दुल्हन, माजी की बहनें और मौजूदा दौर की सबसे ताकतवर ख्वातीन। मुझे तुम्हारे जैसी किस्मत नहीं चाहिए थी। कामिल की आंखों से तासुरात छलक रहे थे। ना इनमें कोई गम था ना कोई शिकस्त। उनके पास तो बस इल्म था, मलिका के अंजाम का इल्म, ऐसा अंजाम जिस पर कामिल की आंखों में हंसी थी। अलमीरा की मुस्कुराहट अचानक गायब हुई। एक लम्हे के लिए उसका दिल किया कामिल की आंखें निकाल ले या उसके चेहरे पर फैली तंजिया मुस्कुराहट को साफ कर दे। तैश, नफरत और रौब का एक तूफान सा उस पर हावी हुआ था और कामिल के बारे में दिल ने हतमी फैसला दिया। अलमीरा माह कामिल को नीचा दिखाकर ही पुरसुकून होगी। मुस्कुराते हुए हल्की भूरी और बेइंतहा सफ़ेद रंगत वाली कामिल आगे हुई। वैसे मेरा सवाल अभी भी वही है, तुमने निगार को राज़ी कैसे किया? अलमीरा यूं ही सख्ती से उसे देख रही थी। अपने सामने इससे किसी और का वजूद बर्दाश्त नहीं होता था। और कहाँ कामिल उस पर तमस्खुर से हंस रही थी। अगर कोई झूठी कहानी बनाई है तो मुझे भी साथ मिला लो। दोनों मिलकर उसकी नाक में दम करते हैं। गहरी मुस्कुराहट के साथ उसने खजूर मुंह में रखा। अलमीरा गहरे सांस लेती अपनी सौतेली बहन का सर फोड़ने से गुरेज कर रही थी जब दरवाजे पर ज़रा सी दस्तक हुई।
ملکہ ماہ کی چپتی نگاہیں تب بھی کامل سے نہ ہٹی جب وہ دروازہ کھولنے کی نیت سے اس تک گئی۔ سامنے کھڑا بھمن گھبرایا ہوا اور کچھ غصے میں بھی لگتا تھا۔ کمرے میں بیٹھی المیرا کو دیکھ کے جیسے وہ کچھ بولنے والا تھا رک گیا۔ صاف ظاہر تھا وہ المیرا کو ڈھونڈنے کی نیت سے یہاں تک آیا ہے، کیونکہ اس کے چہرے کی کھچی لکیریں اور ماتھے کی گہری سلوٹیں المیرا کو دیکھتے ہی ختم ہو گئیں۔ اب اس کی آگے کی کہانی میں آپ کو اگلے قسط میں سناتی ہوں کہ اب آگے المیرا کیا کرے گی، کیسے وہ ان سارے معاملات کو سلجھائے گی اور کیسے یہ لوگ اپنی نارمل دنیا میں واپس پہنچیں گے۔ یہ سب کچھ جاننے کے لیے میرے ساتھ بنے رہے، اگلی قسط میں پھر ملیں گے۔ ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خوب سارا خیال رکھیں، مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔